السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، اس آدمی نے انجینئر صاحب کی سب سے بڑی غلطی پکڑ لی ہے، تو سب سے پہلے یہ آپ غلطی چیک کریں۔ اس کی وجہ سے میرا یہ موقف تھا کہ آپ مزاروں پہ نہیں جا سکتے، لیکن اب میں نے اس پہ رجوع کر لیا۔ وہ ویڈیو میری آنے والی رجوع ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ آپ جس طرح کھڑے ہو کے دربار پہ کہتے تھے نا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے ساتھ، اور تو سیدھے پڑھتے ہوتے سو گنج بخشی تیری مشہور ہے تو فلاں ہے فلاں ہے، ان ایک کام اور کرو کہ اتنی آواز نہ لی تو بلند آواز میں کہنا یا اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے ان کے قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ ان پر گنجا سانپ مسلط نہ کیجیو، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ ان کے بڑے گناہ جو چھپ کے انہوں نے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے معاف کر دے۔ یہ ساریاں دعاواں اونچی آواز میں کرنی ہیں، ان کو عذاب قبر سے بچا، قیامت والے دن ان کی پھینٹی نہ لگے۔ ہاں قیامت کے دن جب یہ ننگے اٹھائے جائیں تو اے اللہ ان کو کپڑے دے دینا۔ اے ساری دعاواں کٹھیاں کر کے کرو بلند آواز میں، جاؤ جس مزار تے جانا جے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر میں انجینئر صاحب کے اس کلام کے رد میں قرآن مجید کی کوئی آیت اولیاء کاملین کی شان و اقدس میں پیش کروں تو جواب آئے گا کہ یہ تو آپ کے بنائے ہوئے ولی ہیں، اللہ نے جن ولیوں کو ولایت کا تاج عطا کیا ہے وہ تو اسی کی بارگاہ سے خاص ہے۔ اگر میں کریم آقا علیہ صلاۃ والسلام کے مبارک ارشادات صالحین امت کے معیار، مقام اور قدر و منزلت کے حوالے سے بیان کروں تو جواب آئے گا یہ تو آپ کے بنائے ہوئے صالحین ہیں، جن اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے صالحیت کا تاج عطا کیا ہے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں خاص ہیں۔ اگر میں اکابرین امت کا طرز عمل بزرگان دین کی تعلیم اور ترویج کے حوالے سے پیش کروں تب بھی بدلے میں بغض و حسد کے سوا کچھ میرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ انجینئر صاحب، جو دعا کا سلیقہ آپ نے بتایا ہے اس میں دعا کم، تان اور تمسخر زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہم تو دین متین کے ماننے والے ہیں، وہ دین کے جس نے ہمیں بعد از وصال بھی مردے کا حیا کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے حوالے سے صالح گمان کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے حوالے سے نیک نیتی پر محبت اور ایثار کا عملی طور پر ثبوت دینے کا حکم دیا ہے۔ ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم مردے کے بھی 3 حقوق ادا کریں، اگر ہمیں اس کی زندگی کے معاملات کا پتہ بھی ہو تب بھی پردہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن آپ جو قول کر رہے ہیں وہ قول میرے بارے میں ہوتا، میرے آبا کے بارے میں ہوتا، میری آل اولاد کے بارے میں ہوتا تو یقیناً میں اسے اپنے لیے نصیحت یا عبرت سمجھ کر خاموش ہو جاتا۔ انجینئر صاحب، مبلغ کا ایک وصف ہوتا ہے کہ وہ مصلح ہوتا ہے، مفسد نہیں ہوتا۔ جو آپ دعا پیش کر رہے ہیں یقیناً اس سے تو فساد اور جدل کی راہ ہموار ہوگی، اس میں کوئی خیر تو نہیں نکلے گی۔ ہاں، میں آپ کی اس دعا کے رد میں بغض و حسد کا اظہار کر دوں، چونکہ آپ کے تمام تلامذہ نے نہ میری قرآن کی آیت ماننی ہے جو میں نے اللہ رب العزت کے کلام سے بطور دلیل پیش کرنی ہے، نہ کریم آقا کی کوئی حدیث ماننی ہے جو میں نے حضور کے مبارک ارشادات سے پیش کرنی ہے، نہ اکابرین امت تو ویسے ہی آپ کے یہاں گھاٹے کا سودا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے خیر پر مبنی کوئی مصالحت کی راہ ہموار نہیں کر سکتے تو پھر فساد کی راہیں تو ہموار نہ کریں نا۔ کم از کم تلامذہ کو آپ اپنا عقیدہ اپنے پاس مسلم رکھیں، دوسروں پر اپنا عقیدہ تھوپنے کے لیے جبرن مزارات پر بھیج کر خیر کے راستے سے نکال کر فساد کے راستے پر انہیں نہ ڈالیں۔ نہیں ساروں کے یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے ضرور۔ آپ اگر مزارات کو نہیں مانتے، آپ اگر مزارات کو نہیں مانتے آپ اگر مزارات کو نہیں مانتے یہ پھنس گیا۔ تو پھر اس میں آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں ان اکابرین امت کے لیے جو صاحب مزار ہے، اگر ہمارے دل میں ان اکابرین امت کے لیے جو صاحب مزار ہے تو پھر اس میں آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں ان اکابرین امت کے لیے جو صاحب مزار ہے، ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کے لیے تعظیم ہے تو پھر وہ ہمارا عقیدہ ہم تک رہنے دیں۔ نہیں، شستگی کے ساتھ، نرم لب و لہجے کے ساتھ بات کرنا یہ قرآنی اسلوب ہے، یہ نبوی اسلوب ہے، یہ ہمارے اکابرین کا طرز عمل ہے۔ بس میری آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ وہ قول یا وہ کلام اپنی زبان سے جاری نہ کریں جو فساد کی راہ کو مزید ہموار کرے۔ وہ راہیں اختیار کریں، وہ کلام اپنی زبان سے جاری کریں جس میں خیر ہو۔ مبنی بر فساد اور مبنی بر خیر، ان دونوں کے مابین خیر کا انتخاب کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں بغض و حسد، نفرت، عداوت آپ کے اس جملے کے رد میں پیش کر دوں تو میرے خیال میں یہ نہ میرا معیار ہے نہ میری تربیت ہے۔ تو میرے بھائی کس کو انکار ہے اس دعاؤں سے؟ مجھے بتائیں۔ ہر مرا ہوا شخص جس کو دعاؤں کی ضرورت ہے، کیا یہ دعائیں غلط ہیں؟ بتائیں، کیا یہ دعائیں غلط ہیں؟ اب آپ مجھے خود بتا دیں کہ انجینئر صاحب نے ان میں سے کیا برا بھلا کہا ہے؟ تو دعائیں کی تو سب کو ضرورت ہے میرے بھائی۔ اور آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کے حساب سے دعائیں مانگی جائیں تو صحیح بخاری میں حدیث ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راہ سے گزر رہے تھے، 2 قبریں دیکھی جہاں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، لیکن وہ عذاب بھائی جان کوئی بہت بڑا کوئی گناہ نہیں تھا ان کا۔ وہ عذاب اس حوالے سے ہو رہا تھا کہ ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے چغلی خوری کیا کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹہنی لی تو ان کو ایک ایک قبر پہ لگا دیا، تو فرمایا جب تک
یہ ہری رہیں گی، ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا مدعم، ایک جنگ کے دوران انہیں تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو باقی صحابہ نے فرمایا کہ مدعم تو شہید ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں کس نے کہا، جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ جو اس نے مان لے غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی وہ آگ کی بنا کر اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے۔ بھائی جان، قبروں پہ جانے سے آخرت کی یاد آئے گی، درباروں پہ جانے سے آخرت کی یاد نہیں آئے گی۔ تو پھر اس میں آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں ان اکابرین امت کے لیے جو صاحب مزار ہے، بھائی جان حدیثیں بھی پڑھ لیا کرو، قرآن و حدیث بھی پڑھ لیا کرو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حدیثوں میں لکھا کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبروں پر بیٹھنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں کو پکی کرنے سے۔ تو پھر اس میں آپ کا عقیدہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوگا۔ اگر ہمارے دل میں ان اکابرین امت کے لیے جو صاحب مزار ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب لوگوں کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو اکٹھا نہیں کر رہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں بقول آپ کے۔ تو پیارے بھائی، آپ آگے دین بیان کر دو۔ اگر انجینئر صاحب دین نہیں بیان کر رہے بقول آپ کے، تو آپ آئیں بتائیں، یہ مسلم شریف کی، بخاری شریف کی حدیثیں بتائیں نا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے قبروں کے حوالے سے، قبروں کے اوپر عمارت بنانے سے، قبروں کو پکی کرنے سے، اس کے اوپر بیٹھنے سے، تو یہ آپ آگے بتائیں نا اپنی عوام کو۔ اگلی جب ویڈیو بنانی ہے نا تو صحیح بات کرنی ہے، حدیثیں بتانی ہیں، اپنے بزرگوں کی کہانیاں نہیں بتانی ہیں، اور باتیں کرنے والی جو ہے نا وہ بات کرنی ہے جو حق پر مبنی ہو۔ اب آئیں جی انجینئر صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں حدیث قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کہ وہ ایک ایک ریفرنس بیان کریں گے، اور یہ چوزہ بریلویوں نے چھوڑا ہے نا، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے جو کچھ بھی انہوں نے کہانیاں گیڑی ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایسی ڈسکوری کی ہے نا کہ یار لوگ سنتے ہیں کہ پتہ نہیں، کہتے ہیں یار یہ کون سی قرآن و سنت بیان ہے۔ بھائی جان، اس نے کوئی قرآن و سنت، آپ پوری ویڈیو دیکھیں، اس میں اس آدمی نے جو ویڈیو اپنی بنائی ہے وہ ویڈیو دیکھیں، اس میں کون سا ریفرنس دیا ہے قرآن و سنت کا، مجھے بتائیں۔ بس یہ کہتا ہے میں قرآن و سنت پیش کروں گا تو آپ مانیں گے نہیں۔ اور بھائی جان چھوڑ دیں کو، آپ بتاؤ تو صحیح نا کہ دعاؤں کی کس کو نہیں ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، جس مزارات کو آپ ڈیفینڈ کر رہے ہو، اس کے دلیل دے رہے ہو کہ ہم مانتے ہیں، تو آپ تو قبر چاٹو ہیں، قبروں سے مانگنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے، اور تم لوگوں کہہ رہے ہو کہ ہمارے یہ عقائد ہیں، ہم تو یہ چیزیں مانتے ہیں، ہم تو مانیں گے۔ بھائی تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مخالفت کر رہے ہو ان کی حدیث کی۔ اور بھائی جان آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نا میں نے قرآن و سنت پیش کی ہے تو انہوں نے ماننا نہیں ہے، اور بھائی جان ہم ہی تو ہے جو قرآن و سنت مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں نا قرآن و سنت مانتے ہیں، لیکن اصل میں آپ اپنے بابوں کی کتابیں مانتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے بریلوی مسلمان، کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جب یہ تو کہے گا تیرے دل سے آواز آئے گی کیا، کہ نہ میں بابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ لہذا جی انجینئر صاحب کا موقف لے لیتے ہیں درباروں کے حوالے سے۔ تو وہ آپ سن سکتے ہیں، آپ خود پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں کے ساتھ جو رسول اللہ کو اٹیک کرنے والی چیزیں ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، ایٹ لیسٹ اس کے تو اوپر ہم بات کریں گے نا۔ اب آپ دیکھیں، یہ جو میں نے سب سے خطرناک عبارت بتائی ہے کشف المحجوب کی، صاحب اور سکر والی، زید بن حارثہ والا واقعہ، تو اور ان سب سے بڑھ کے شرمناک واقعہ کشف المحجوب میں وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کی کوئی تعویل ہی ممکن نہیں ہے، ویسے تو ان کی بھی نہیں ہے۔ وہ صاحب اور سکر کے چیپٹر میں انہوں نے جنید بغدادی کے صاحب کو صاحب کرتے ہیں جو آپ پوری ہوش و حواس میں کوئی کام کریں۔ ایک صاحب ہوتا ہے سین کے ساتھ، وہ ہوتی ہے بھول، جو سجدہ صاحب بھی ہے، بھول کے 2 سجدے کرتے ہیں۔ ایک سواد کے ساتھ صاحب ہوتی ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز انٹینشنلی آپ کریں، آپ ہوش میں ہو پھر بھی آپ سے غلطی ہو جائے۔ تو وہ صوفیاء میں جو جنیدی سلسلے کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں وہ صاحب کو مانتے ہیں، اور اس میں دلیل وہ لے کے آتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بھی تو نظر ایک دفعہ اپنے صحابی کی بیوی اوریا پہ پڑی، اور وہ ان کو پسند آ گئی نعوذ باللہ، اور
پھر انہوں نے اسے جنگ میں مروا کے خود اس سے شادی کر لی. تو اس پہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. یہ پورا واقعہ تورات میں ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے. اور رچرڈ ڈاکنز اسی لیے پھر ان کی کلاس لیتا ہے نا کہ یہ تھے تمہارے پیغمبر جو یہ کام کرتے تھے. پھر یہ جواب تو نہیں دے سکتے, ڈاکن کا کیا جواب دینا ہے. تو یہی واقعہ کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے. اور اس سے انہوں نے لکھا کہ جنید بغدادی کا صاحب اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے, اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کی. پھر کہتے ہیں بازید بستامی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ ہے سکر کا. سکر کہتے ہیں کوئی شخص اپنے ہوش میں نہ ہو اور کوئی ایسا کام کرے, تو ظاہر جب ہوش میں نہیں ہوگا پھر اس پہ گرفت نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو ہے وہ سکر کے اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے, اور اس کی دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالت سکر میں ایک دفعہ آپ کی نظر اپنے صحابی اور اپنے منہ بولا بیٹا زید ابن حارثہ کی بیوی نعوذ باللہ زینب کے اوپر پڑی, اور وہ ان کو پسند آ گئیں, اور اللہ نے پھر زید کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور اس نے اس کو طلاق دی اور پھر خود شادی کر لی حضور علیہ السلام نے نعوذ باللہ. یہ پورا واقعہ ہے. ظاہر پورا تو انہوں نے لکھا, فلم دی بلیکس تو پتہ ہی ہے وہ واقعہ کیا, لیکن لکھا کہ بھی ہمارے پیغمبر کی سکر کی نظر پڑی تھی اس لیے اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. اور بازید کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تختہ مشق بنایا انہوں نے. یہ کفریہ واقعہ کشف المحجوب میں آج بھی پرنٹ ہو رہا ہے. اچھا دیوبندیوں کو میں ایک ایج دوں گا, دیوبندیوں نے بھی کشف المحجوب کا ترجمہ چھاپا ہے. ان کے وہ بڑے صوفی بادشاہ ہیں عبد الرؤف صاحب, یہ دونوں ترجمے ہمارے پاس پڑھے ہیں. اس میں انہوں نے نا فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے یہ صاحب اور سکر کے واقعے میں انہوں نے لکھا ہے کہ نہ جانے کیوں صوفیاء اس قسم کے واقعات سے سہارا لیا کرتے تھے, یہ پیغمبروں کی شان یہ واقعات نہیں ہے. اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے, لیکن اس نے یہ بھی مانا کہ صوفیاء نے لکھے ہیں. اس کے بعد اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو رسول اللہ کا گستاخ ہو میں اسے بزرگ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں, یہ بھی کہنا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے, تو وہ اپنا کچھ حصہ انہوں نے رکھ لیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یار یہ بھی ہم نے کیا ہے. اور پیر کریم شاہ صاحب نے بھی علیحدہ سے تو مانا ہوا ہے, لیکن یہاں انہوں نے مقدمہ پورا لکھ دیا اس کے حق کے اندر. تو یہ بھی ہم نے بار بار اس کو ہائی لائٹ کیا کہ خدا کے لیے یہ ان کتابوں میں سے, بلکہ ان کتابوں کی پرنٹنگ بند کریں. ان کتابوں کے اندر تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے, یعنی میں پورا ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ جو ہے نا اس کے اندر کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ نے وہ کہانیاں سننی ہیں تو ہمارے سلمان مصباحی صاحب اکثر اسی میں سے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں. مٹی دیا ٹیماں پڑھان دیا اور کہتا ہے کہاں سے پکڑاؤں, مٹی ہے ہی نہیں, جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی, اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی, جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریوم ہریوم ہریوم, یہ رانگ نمبر ہے. جو کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جی وہ زید ابن حارثہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑ گئی, اور پھر زید ابن حارثہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پڑ گئی, حضور نے تو اللہ کو خوش کرنا تھا نعوذ باللہ, اور تاکہ وہ طلاق دیں پھر حضور شادی کر لیں. شادی تو ہوئی لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی, وہ سورۃ الاحزاب میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنی تھی کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا, اس لیے حضور کا رشتہ کروایا سیدہ زینب کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں اس کی ریزن بتائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا نہیں قرآن میں لکھا ہے تم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے, اور اس بات سے مراد یہ تھی. وہ بات یہ نہیں تھی, اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے. حضور علیہ السلام معاشرے کے بھی شرم کرتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے, کل تک بیٹا بنایا ہوا تھا آج اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, جب بڑا بندہ یہ رسم توڑے گا نا تو رسم ٹوٹے گی. تو حضور تو شرماتے تھے, حضور تو کئی جگہ شرماتے تھے. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ تم جب نبی کو مسئلہ پوچھنے جاتے ہو ان کے گھر بیٹھے رہتے ہو اور بیٹھ کے گپے مارتے رہتے ہو, حضور علیہ السلام شرم کی وجہ سے تمہیں وہاں سے اٹھاتے نہیں, حالانکہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. آپ بخاری مسلم میں حدیثیں اٹھا کے دیکھیں, حضور کی بیویاں, گھر اتنا تنگ تھا وہ ایک کونے میں یوں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتی تھی یوں پردہ لے کے. اب ظاہر ہے کوئی بیٹھک لادہ نہیں تھی, اب وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں, حضور کی بیوی ایسے سائڈ پہ بیٹھی ہے. اب مجھے بتائیں کتنی تکلیف دہ چیز ہے. حضور پھر بھی قرآن میں آتا ہے کہ حضور تمہارا حیا فرماتے ہیں. اللہ نے فرمایا میں حیا نہیں کرتا ہوں, آمدہ سے کوئی مسئلہ ہو فوراً پوچھو اور نکلو. رسول اللہ تمہارا خیال کرتے ہیں لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. تو حضور علیہ السلام کی تو ایک مبارک عادت تھی. تو آپ دل میں کیا چھپاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے, لیکن اللہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ, آپ کے ذریعے اس رسم کو توڑیں گے. تو وہ اس نے کہا کہ مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے, تو یہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتا. اب مجھے بتائیں ان دو واقعات کا کوئی تعلق ہے؟ ہاں, تعلق کس طرح ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی اچانک نظر جس عورت پہ پڑی, جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی اس کے خاوند کی نفرت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی, اور اس نے اس عورت کو طلاق دی, اور وہ عورت چل کے حضور کے پاس آ گئی اور حضور نے اس سے شادی کر لی. پھر یہ کشف المحجوب والی گستاخانہ عبارت بننی تھی. تم اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو, ایک گدھے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں پھیر کے زیبرا نہیں بنایا جا سکتا. ٹھیک ہے جی, تو تم اپنی جو ہے وہ گدھوں والی عبارتوں کو چھپانے کے لیے ان پہ کالی اور سفید لکیریں پھیرتے ہو. بخاری مسلم کی شرم کرو. اللہ نے پھر تم پہ ایسے لوگ چھوڑے ہوئے جو تمہیں پکڑ لیں گے, اور پھر وہاں چھوڑ کے آئیں گے کہ جہاں آپ کی پبلک آپ کو پھر پوچھے گی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے. اور آپ دیکھیں ان چیزوں کے بعد میں نے کبھی کسی بزرگ کو کافر نہیں کہا, نہ ان کے ماننے والوں کو, صرف علمی اختلاف کیا ہے. یہ ضرور بتایا کہ عقیدہ کفری ہے,
لیکن خوارج کا طریقہ اڈاپٹ نہیں کیا کہ تکفیر کروں، حالانکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں. میں نے ان کی کبھی تکفیر نہیں کی، صرف علمی طریقے سے اختلاف کیا. تو آپ بھی ہمیں گالیاں دینے کی بجائے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کی بجائے علمی طریقے سے ہمارے ساتھ اختلاف کریں. ہمارا مقصد کسی بزرگ کو بدنام کرنا نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کا دفاع کرنا ہے. ٹھیک ہوگا جی. اوورال ایک نٹ شیل کے اندر آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھ دیا ہے تاکہ جن کی قسمت میں اصلاح ہے وہ ہو جائے گی. ہمارا تو کام ہے کہ رسول اللہ کی مبارک دعوت آپ تک پہنچائیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ کے بابوں نے مکے اور مدینے کی آواز لگا کے سواریاں اٹھائی ہیں اور جا کے بغداد میں، اجمیر میں، بریلی اور دیوبند میں پھینک دی ہیں. نام یوز کیا اس شخصیت کا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جوڑا انہوں نے اپنے بابوں کے ساتھ. تو اللہ کا شکر ہے جتنی عزت انہوں نے پچھلے 1200 سال میں کمائی تھی اس سے زیادہ ذلت ان 12 سالوں میں کاٹ لی ہے. یہ مانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ ہاں حقیقت بات ہے، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ہاں یعنی کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ہاں کہ یہ کتنا خطرناک ہوا ہوا ہے ہمارے لیے. میں نہیں ہوا میرے بھائی، اور کام مک گیا تھوڑا. میں جو کچھ ریکارڈ کرانا سی کرا دیتا، کہانی مکا چھٹی تھوڑی. ہاں ہوں بس ہوں تسی برسیاں کریا کریو اپنے فرقے دیاں. ہاں ہوں اے بہ کے نا برسیاں کریا کریو کہ ہویا تھوڑے نال. بے شرمی کی انتہا ہے کہ انہوں نے، اور پھر کہتے ہیں نہیں بزرگوں کا احترام نہیں ہے. بھائی اس بزرگ کا احترام کہاں سے ہوگا جو عزت رسول اللہ کے نام پر اویل کرے اور عبادت اپنی کروائے؟ اس کا ادب ہم کہاں سے کریں؟ ہم کسی کی عزت اللہ اور اس کے محبوب کی وجہ سے کرتے ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جب کوئی اللہ رسول کا نام لے کے اپنی عبادت کروائے، اپنا پجاری لوگوں کو بنائے، تو پھر ہم اس کی عزت کیوں کریں؟ آپ سے تو یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی IMF سے کیوں قرضے مانگ رہے ہو، اور خود تمہارے سارے بزرگ مرے ہوئے اور زندہ چندے عوام غریب سے مانگتے ہیں. اس وقت نہیں شرم آتی؟ عام بندے بیمار ہوتے ہیں ان کو درباروں پہ لے کے جاتے ہو، اور درباروں میں بیٹھے ہوئے بیمار ہوتے ہیں تو انہیں آغا خان اور شفا انٹرنیشنل لے کے جاتے ہو. اس وقت لے جایا کرو نا وہاں پہ اور کہا کرو گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. آج تک سنیا جے کہ سیانے جے تو ہنو کہانی پیچھے لایا نے آپ انہوں نے پتا بھی کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. کہانیاں سنیں ان کی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے یہ سچائی کی آواز بلند ہوگی. باقی آپ نے توحید کے حوالے سے میری ایک ویڈیو ہے توحید سے متعلق 10 دھوکے جو 5